نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں خطے میں بادل پھٹنے اور سیلاب سے ہونے والی تباہی سے بات چیت کے دوران آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے جموں میں اعلیٰ سطحی سیکیورٹی کی میٹنگ لی گئی اور منظرنامے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ متاثرہ خاندانوں کی زندگیوں کو پھر سے بنانے کے لیے ہر طرح کی مدد کو یقینی بنائیں گے، ایل جی منہوج سنہا کا بیان۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا جموں کا دورہ حالات کی سنگینیت کو درشاتا ہے۔ کپواڑہ میں ایک آسمانی بجلی گرنے سے ایک 15 سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد اسے قریبی اسپتال میں علاج و معالجہ کے لیے منتقل کیا گیا۔ جموں کشمیر کے بی جے پی یونٹ کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات میں جموں کے سیلاب کے لیے خصوصی پیکیج اور نیشنل ڈیزاسٹر ٹیگ کا مطالبہ کیا گیا۔ جموں میں آج بھی تمام سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ عمارت کی حفاظت کا جائزہ لیے بغیر اسکولوں کو کھولا نہیں جائے گا۔ ہائیڈروجن بم کے دھماکے کے بعد وزیر اعظم عوام کو شکل نہیں دکھا پائیں گے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بہار ایس آئی آر اور ووٹ چوری کے حوالے سے اپنے دعوے تیز کرتے ہوئے کہا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کے ہائیڈروجن بم پر بی جے پی کا رد عمل آیا سامنے۔ راہل گاندھی کو ایک غیر ذمہ دار لیڈر دیا قرار۔ پٹنہ میں ووٹر ادھیکار یاترا کا ہوا اختتام۔ انڈیا بلاک کے کئی لیڈران راہل گاندھی کے ساتھ ہوئے شامل۔ سپریم کورٹ کی جانب سے میڈیکل سیٹوں میں ریاستی کوٹا کے لیے تلنگانہ حکومت کے ڈومیسائل رول کی حمایت کی گئی۔ ملک بھر میں آئی موسمی آفت سے لگ بھگ 5000 شہریوں کو بچایا گیا ہے، آرمی کی مغربی کمان کا بیان۔ اور ہندوستان کی جانب سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں چائنا کی بیلٹ اور روڈ انیشیٹو کی مخالفت کو برقرار رکھا گیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور جموں کشمیر اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں کے راج بھون میں حالیہ بادل پھٹنا، لگاتار بارش اور فلیش فلڈ سے ہوئی تباہی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ امت شاہ جو اپنے 2 روزہ دورے پر یو ٹی آئے ہوئے تھے، انہوں نے خود حالات کا جائزہ لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس قدرتی آفت میں انسانی جانوں کا نقصان، مال مویشی کا نقصان اور لوگوں کے گھروں اور سامان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سنیل شرما کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ سے درخواست کی گئی ہے کہ ایک خاص سینٹرل ٹیم بنائی جائے جو متاثرہ علاقوں کا مکمل اور شفاف سروے کرے، تاکہ لوگوں کے لیے ضروری مدد اور بازیابی کا پلان بھی بنایا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جموں میں ایک اہم میٹنگ میں جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے آئے۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا، یونین ہوم سیکریٹری، آئی بی ڈائریکٹر، چیف سیکریٹری، ڈی جی پی جموں کشمیر، سی اے پی ایف کے ہیڈ اور دوسرے سینئر آفیسرز بھی شامل رہے۔ امت شاہ کی جانب سے سال 2025 کی شری امرناتھ جی یاترا کو پرامن طور پر مکمل کروانے پر یو ٹی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوشش کو سراہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ نے تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایت دی ہے کہ ہمیشہ الرٹ پر رہیں اور مل کر کام کریں تاکہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے حالیہ فلیش فلڈ کے دوران جان بچانے اور ریسکیو میں فوج اور سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا۔ امت شاہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ نیچرل کیلامٹیز کے دوران سی اے پی ایف کا پورا تعاون جاری رہے گا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ جموں کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں یا جن کا مال و اسباب تباہ ہوا ہے، ان کے دکھ میں وہ شریک ہیں۔ ایل جی سنہا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے متاثرہ لوگوں کو فوراً مدد اور انفراسٹرکچر کی بحالی کا یقین دلایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آرمی، ایئر فورس، NDRF، SDRF، جموں کشمیر پولیس اور دوسری ایجنسیاں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ ان کی جانب سے افسران کو بھی الرٹ رہنے اور لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے وزیر داخلہ امت شاہ کا شکریہ ادا کیا گیا، جو جموں کا دورہ کر کے باڑھ کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ دورہ یہ بتاتا ہے کہ وزیر داخلہ ان حالات کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ عمر عبداللہ نے یہ بھی دہرایا کہ متاثرہ لوگوں کے لیے بروقت مدد اور ان کی زندگیوں کو دوبارہ بہتر بنانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے زیر صدارت باڑھ کے لیے ریویو میٹنگ میں شرکت کی۔ پوسٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ دورہ تعاون کو مزید مضبوط کرے گا اور حکومت پرعزم ہے کہ متاثرہ لوگوں کی مدد میں کوئی کمی نہ چھوڑی جائے۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے جمعہ گنڈ کے بنوالی علاقے میں پیر کو بادل پھٹنے کے واقعے میں 15 سال کا لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ خبروں کے مطابق بادل پھٹنے سے شاہد احمد رینا نام کا لڑکا زخمی ہوا ہے، جبکہ کئی مویشی جن میں ایک گھوڑا بھی شامل ہے ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے نے علاقے کے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ زخمی لڑکے کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت اب ٹھیک بتائی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر BJP کے ایک 25 رکنی وفد نے راج بھون جموں میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور جموں میں حالیہ تباہی کو قومی آفت قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ وفد کی قیادت BJP جموں کے سربراہ ست شرما اور لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے کی گئی۔ وفد نے وزیر داخلہ امت شاہ کو بارش، بادل پھٹنے اور فلیش فلڈ سے ہونے والے نقصان پر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے گھر، زمین، کاروبار اور ضروری انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوئے ہیں، جو کہ یونین ٹیریٹری حکومت کے بس سے باہر ہیں۔ وفد نے آگے مانگ کی ہے کہ ایک خاص ریلیف اور ریہیبلیٹیشن پیکیج جلد لایا جائے تاکہ لوگوں کو فوراً مدد مل سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسکول، شاپس اور چھوٹی انڈسٹریز کو بھی دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے مدد بے حد ضروری ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے حکم دیا گیا کہ جموں ڈویژن کے تمام اسکول 2 ستمبر تک بند رہیں گے۔ یہ فیصلہ موسم کی خراب صورتحال کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں نے تمام چیف ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایات دی ہے کہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکول دوبارہ کھولنے سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی ایسے اسکول کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا جس کی عمارت خراب ہو گئی ہے، پانی میں ڈوب گئی ہے یا پھر جس میں کسی قسم کا خطرہ ہے۔ ایسے اسکول صرف اس وقت کھولنے کی اجازت ملے گی جب وہ مختصر اتھارٹیز سے محفوظ قرار دیے جائیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن جموں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ CEOs کو چاہیے کہ وہ لوکل ایڈمنسٹریشن، گاؤں کے لیڈران اور کمیونٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ٹیمپرری تعلیمی جگہیں بنائیں جہاں ضروری سہولیات موجود ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسکول کی عمارت ابھی بھی خطرناک ہے یا پھر مرمت میں ہے تو پنچایت گھر، مندر، مسجد یا دوسری کمیونٹی جگہیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف لوگوں کی رضامندی سے ہی، تاکہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہ سکے۔ کانگریس کے ممبران پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کی جانب سے BJP کو سخت وارننگ دی گئی ہے۔ پٹنہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مہادیو پورہ میں جو ایٹم بم دکھایا گیا تھا وہ صرف شروعات تھی۔ اب وہ جلد ہی ایک ہائیڈروجن بم لے کر آئیں گے جو BJP کی ووٹ چوری کی حقیقت کو پورے ملک کے سامنے لے آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس دن وہ ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کریں گے اس دن وزیر اعظم نریندر مودی عوام کے سامنے شکل دکھانے لائق نہیں رہیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جن قوتوں نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا وہی آج ہندوستان کے آئین کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹ چوری صرف ووٹ کا نہیں بلکہ حقوق، تعلیم، نوکری اور جمہوریت کی چوری ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ ووٹر لسٹ اور ویڈیو ثبوت دینے سے منع کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ لوگ عام آدمی کا راشن، زمین لے کر اڈانی اور امبانی کو دینا چاہتے ہیں۔ واضح رہے تو ان کے 16 دن کی ووٹر ادھیکار یاترا گزشتہ روز میں ہی پٹنہ میں ختم ہو گئی ہے، جس کا مقصد ووٹ کے حق کے لیے آواز اٹھانا اور ووٹر لسٹ میں غلطیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے ایک مضبوط اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی ووٹ چوری کے خلاف ایک بڑا انکشاف کرنے جا رہے ہیں، جسے انہوں نے ہائیڈروجن بم کا نام دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے مہادیو پورہ کے سلسلے میں ایٹم بم دکھایا تھا وہ صرف ایک چھوٹا حصہ تھا، اصلی دھماکہ اب ہونے والا ہے۔ انہوں نے پٹنہ میں اپنی ووٹر ادھیکار یاترا کے آخری دن کہا کہ ہائیڈروجن بم سے ووٹ چوری کی اصل سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس کے بعد PM مودی ملک والوں کے سامنے منہ نہیں دکھا پائیں گے۔
ان کے اس بیان پر بی جے پی نے تیزی سے جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ راہل گاندھی کے ہائیڈروجن بام والے تزائن ایکچوئل فیکٹس کی طرح اثر نہیں کر رہے، بلکہ یہ کل ختم ہونے والی آواز ہے جو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گی۔ روی شنکر پرساد نے اسے غیر ذمہ دار اور مشکل سمجھ جانے والے بیان جو کہ بڑی مشکل سے سمجھ آئے ایسے بیان کو قرار دے دیا۔ پٹنہ میں کانگریس کے ممبران پارلیمنٹ اور لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا کا گزشتہ روز میں ہی شاندار اختتام ہوا۔ اس موقع پر انڈیا بلاک کے کئی بڑے لیڈران بھی ملک بھر سے بہار آئے اور اس مارچ میں حصہ لیا۔ یہ یاترا 15 دن تک چلی، جس میں راہل گاندھی نے بہار کے 25 ضلعوں کا سفر کیا تھا اور 1300 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا۔ یاترا کے آغاز پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان سے ہوا، جہاں راہل گاندھی اور ان کے ساتھی ایک کھلی گاڑی پر سوار تھے۔ یاترا کا مقصد تھا گاندھی سے امبیڈکر تک کا سفر، لیکن جب یہ مارچ ڈاک بنگلو چوک تک پہنچا، جو کہ امبیڈکر مورت سے لگ بھگ 1 کلومیٹر پہلے ہے، تو پولیس نے راستہ بند کر دیا۔ ایس ایس پی پٹنہ نے کہا کہ آگے کا علاقہ ریسٹرکٹڈ ہے، جہاں جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر سیاسی رہنما پہلے سے ہی تیار تھے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سٹیج لگا رکھا تھا، جہاں سبھی لیڈران نے کھلی گاڑی سے اتر کر جلوس کا آخری حصہ مکمل کیا۔ اس دوران مختلف پارٹیوں کے کارکنوں نے اپنے جھنڈوں کے ساتھ ہی جوش و جذبہ بھی دکھایا۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ حکومت کے ڈومیسائل پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس 12ویں تک کے آخری 4 سال تلنگانہ میں پڑھے ہیں، ان کو میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے ساتھ اسٹیٹ کوٹا کی سیٹیں میں ترجیح مل سکتی ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ نے حکومت کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے سال 2017 کے ایڈمیشنز رول، جو کہ 2024 میں امینڈ ہوئے تھے، ان کو درست قرار دیا۔ حکومت نے ان بچوں کے لیے بھی آسانی پیدا کی ہے جن کے والدین آل انڈیا سروسز یا PSU جاب میں ہیں اور جن کا ٹرانسفر اکثر اسٹیٹ سے باہر ہوتا رہتا ہے۔ ایسے کیسز کے لیے بھی امینڈمنٹ میں سہولیات دی گئی ہے، جسے سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ ان اسٹوڈنٹ کے لیے بھی اہم ہے جو تلنگانہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میڈیکل یا ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ جموں، پنجاب اور ہماچل پردیش میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 5000 سے زیادہ افراد کو بچایا گیا ہے اور 21 ٹن سے زیادہ امدادی سامان لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ انڈین آرمی کے ویسٹرن کمانڈ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشن شروع کیا۔ ایک فوج کے افسر کی جانب سے بتایا گیا کہ 47 فوجی کالم، آرمی ایوی ایشن اور انڈین ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ انجینئر، میڈیکل اور کمیونیکیشن ٹیم کو ترنت ہی مدد کے لیے ایکٹیویٹ کیا گیا۔ یہ معلومات میجر جنرل پنیت آہوجا اور کرنل اقبال سنگھ اروڑا نے ویسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر چندی مندر، پنچکولہ میں پریس کانفرنس کے دوران دی۔ واضح رہے تو آرمی کے یہ آپریشن 16 اگست سے ہی جاری ہیں۔ اور ہندوستان کی جانب سے چائنا کے بڑے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہندوستان شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا وہ اکیلا ملک بن گیا جو اس پروجیکٹ کی حمایت نہیں کرتا۔ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن سمٹ کے آخر میں جو کہ ڈکلیریشن جاری ہوئی، اس میں رشیا، پاکستان، ایران، قزاقستان اور دوسرے ممبران ملکوں نے BRI کو سپورٹ کرنے کا اظہار کیا، لیکن ہندوستان نے پہلے بھی اس پروجیکٹ کی کبھی بھی سراہنا نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شامل ہے جو کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے گزرتا ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے سبمٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ جو ایک ملک کی سوورنٹی کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ بھروسے اور ماننے نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر پروجیکٹ میں ملکوں کی سوورنٹی اور سرحدی انتظام کو عزت دینا ضروری ہے۔ واضح رہے تو دنیا بھر میں BRI پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کئی ملک اس پروجیکٹ کی وجہ سے قرض کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔